اللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت 78 تا 83 یہ آیات کل انشاءاللہ ہم نے سمجھی تھیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 آیتیں جو ہیں 74 75 76 77 اور 78 وہ اصل میں ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کس طرح ان کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور دلائل بھی ایسے، اور ان دلائل کا بیان ایسا کہ ان کو ماننا پڑتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ ستارے کو دیکھتے ہیں، وہ ڈوب جاتا ہے، پھر اس کا اپنے ایک کامنٹ کرتے ہیں، پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں، پھر سورج کو دیکھتے ہیں، تو ایک ایک کو کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے تمہارے رب ہو سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو، یہ تو کسی کے حکم کے پابند ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو نکل آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو ڈوب جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تھی وہ ملکوت الہی کہ رب العالمین کی جو بادشاہی ہے، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہ تکوینی کہ ہر چیز کائنات کی نباتات، جمادات، کوئی بھی فلکیات، کوئی بھی سیارے ستارے ہوں، کہکشائیں ہوں، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ پابند بھی ایسی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ کے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کنٹرول ہے، کس قدر اس کی طاقت اور قدرت ہے، کتنا زبردست وہ پلانر ہے، اور پھر اس پلان کرنے کے بعد اس کو کا نفاذ بھی بالکل یقینی ہے۔ تو اس چیز کو جب انہوں نے سامنے رکھ کے کھولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان کی قوم کو کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ، اور وہ چپ ہو گئے کہ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں تو اس ہستی کی، یہ ہے اللہ، اس کی طرف میں رخ کرتا ہوں۔ اور پھر کس طرح انہوں نے اعلان توحید کیا اور اس کفر سے برات اختیار کی۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ جب یہ سب کچھ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، دلائل ایسے ابراہیم علیہ السلام کے کہ حجت قائم ہو گئی ان پر، کہ آخری دلیل ان کو لاجواب کر کے دے دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں ایک بالکل مشرکوں کی حرکت سامنے آتی ہے۔ مشرک کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا اس کے دل میں، تو اس کے دل میں جو خوف ہوتا ہے فرضی خداؤں کا ہوتا ہے، او یہ تو تباہ و برباد کر دیں گے نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے ڈرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب تمہیں نا یہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے جو فرضی خدا ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے موحد تھے، فوراً کہا یہ کچھ بھی نہیں میرا بگاڑ سکتے، خود تمہیں حیا ہونی چاہیے کہ اس اللہ جو ان طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے اس کی تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ لہذا یہ ایک مشرکوں کی خاص آخری چال ہوتی ہے کہ توحید پرستوں کو اپنے فرضی خداؤں سے، فرضی خدا اس لیے کہ ان کے پاس یہ مخلوق ہے، ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ڈراتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا توحید پہ قائم ہونے کی وجہ سے، توحید کی صحیح معرفت ہونے کی وجہ سے کس طرح ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت 82 میں کہ دیکھو اگر تم توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کرو گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج مسلمان اکثریت اللہ کو بھی مانتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن بت پال رکھے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کی ساتھ کسی کو شریک کیا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، یہ ظلم ہوگا۔ کیوں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت خود اللہ تعالیٰ ہے، اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا کر نیچے مقام پر لے آنا۔ لہذا اور یہ بات جو ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، یہ بات جو ہے یہ ظلم ہے۔ اور اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے آج 83 میں بتا دیا کہ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت، کیونکہ ان کا توحید پر یقین تھا۔ یقین بھی ایسا کہ جب اللہ نے حکم دیا فوراً بلا جھجک اس کو ماننے کا حق ادا کر دیا۔ بیٹے کے گلے پر چھری ٹرا دو، چلا دی، آگ میں ڈالا، کود گئے، جو بھی آپ دیکھ لیں۔ اس لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی ان دلیلوں سے ان کو لاجواب کر دیا اور اپنی قوم پر حجت قائم کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کے درجات بڑے بلند کیے، اور اس کو ہم خود پڑھ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو آخری آیت پڑھی ہے اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، اب آگے والی آیات میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے، اس کا کچھ ذکر ہے جو آگے آج ہم پڑھیں گے۔ 84 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بڑھاپے میں ان کو عطا ہوئے ہیں۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے نا عذاب دینے کا، تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بشارت دی۔ جب بشارت دی تو آپ کو پتہ ہے ان کی بیوی جو تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اس بڑھاپے میں؟ تو اللہ رب العالمین جب چاہیں جس وقت چاہیں جس پر عنایت کر دے، لہذا فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو بڑھاپے میں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے۔ کیا خاص خوبی تھی ان دونوں میں، یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام میں؟ دونوں نبی تھے، دونوں نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے چنیدہ مخلوق کون ہے؟ انبیاء ہیں، یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کو اپنے پیغام بھیجتا ہے، پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اتنے امانت دار ہوتے ہیں کہ من و ان اس پیغام کو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ کلن ہدینا، اور ہم نے ہر ایک اپنے نبی کو ہدایت عطا فرمائی۔ اچھا، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ انبیاء کی ہدایت کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک ہدایت ہوتی ہے جو عام آدمی کو ملتی ہے انبیاء سے، لیکن انبیاء کی ہدایت کیا ہوتی ہے بھلا؟ کیا خاص بات ہوتی ہے انبیاء میں؟ پوری قوم کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ ہاں، نبی جو ہے جس قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے وہ ان کو بھی اندھیروں سے نکال کے قرآن اپنی اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ ہے وہ بہت بڑی بات۔ یہاں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، کلن ہدینا، بلکہ وہ سارے کے ساروں کا جو اصل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے تاکہ وہ گمراہیوں سے نکل کر نیکیاں کرنے لگیں۔ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل،
اچھا، تو اس کا اب یہاں اس آیت میں جو خاص نوٹیبل بات تھی کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، اور وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت جو اللہ ان کو بھی دیتا ہے، پھر ان کے ذریعے اس گروپ قوم کو جس کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگلی میں 3 آیتیں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور انہی کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان، داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تھے، و ایوب، اور ایوب علیہ السلام، و یوسف، اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ و ہارون، اور یہ دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ کتنے انبیاء کا ذکر ہے بلا؟ داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ، اور ان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ جلدی بتائیں کیا؟ نیکوکار۔ محسنین ہیں۔ ذرا دیکھیں، قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ ہم صرف ترجمہ پڑھ کے اور ادھر ادھر کی سنی سنائی، سر قرآن محسن کا ہے، محسن۔ محسن کہا ہے۔ اچھا، اب آگے سنیں، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، تو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ و الیاس کو کیا کہا ہے؟ صالحین۔ اور پھر کہا و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا و کل فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل ہو، یسع ہوں، یونس اور لوط علیہ السلام ہوں، کل فضلنا، ہم نے ہر ایک کو فضیلت دی ہے، علی العالمین، سارے جہان والوں پر۔ انبیاء بالکل اللہ کے ہاں سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے وہ انبیاء ہے۔ اچھا، اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پہلے آیت 784 میں، اب دیکھیں قرآن، فہم قرآن یہ ہے کہ یہاں 5 انبیاء کا ذکر ہے۔ ایک ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں داؤد اور سلیمان۔ اچھا، یہ داؤد اور سلیمان کون لوگ ہیں بلا؟ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ یہ دونوں جو تھے یہ نبی بھی تھے اور یہ بادشاہ بھی تھے۔ اگر نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت دے دے تو اس کا میں اللہ تعالیٰ کا کیا فضیلت کیا ہے اللہ کی بلا؟ جلدی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے احسان کس بات کا ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے نبوت کا کام کرنا، مطلب دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے نا جی، طاقت اور اختیار بھی دے دیا، طاقت بھی ہے، عطا فرما دی۔ اچھا، اب میری بات سنیں، نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے احکامات کو، تعلیمات کو نافذ کرے۔ کتنا آسان ہے جب وہ بادشاہ ہوتا ہے تو بھائی وہ اس نے خود حکم دینا ہے، قوم کو مان لینا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اختیار اور چیز ہے، اور یہ بات نبوت کے ساتھ بادشاہت یہ ہے اللہ کا کرم کہ اس کے لیے اللہ کے دین کو کی تعلیم دینا، اس دین کو پھیلانا، اس دین پر عمل کرانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ بات کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے محسن کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تھے، اور پھر بادشاہت میں اللہ نے جب ان کو نبوت دی تو نبوت کی بادشاہت کی وجہ سے ان کو نبوت کا کام فریضہ سر انجام دینا بہت آسان ہو گیا، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد آیا ہے ایوب و یونس و موسیٰ، یہ 3 جو ہیں حضرت ایوب یاد رکھیں بڑے سرمایہ دار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دولت سے نوازا تھا، اور
مصائب بھی انہوں نے بڑے برداشت کیے. آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب کہا تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشکلات سے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے والوں نے بیچا، پھر خریدا اس نے ایک بڑے امیر آدمی نے، پھر اس کی بیوی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. لیکن کرتے کراتے کہاں پہنچ گئے؟ وزارت کے عہدے پر پہنچ گئے. لہذا حضرت ایوب بہت بڑے سرمایہ دار ہیں لیکن بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں. حضرت یوسف وزیر ہیں لیکن انہوں نے بھی بے سر شمار حضرت ایوب کو دیکھیں، اللہ نے آزمائش میں کیسا ڈالا، 18 سال تک ان کو کتنی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے رکھا نا. جزاک اللہ. یہ انہی مصیبتوں کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ کی ان ساری جو میں نے ابھی آپ کے گوشے گزار کی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں گروپ اکٹھا کیا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون ان کے بھائی ہیں. لہٰذا یہ تھا حضرت داؤد اور سلیمان کا معاملہ، اور یہ تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ایوب اور ہارون کا مسئلہ. اب ان عہدوں پر رہ کے، بادشاہت کر کے، وزارت کر کے، دولت و سرمایہ کی پریل پیل کے باوجود انہوں نے اپنے فریضے کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا. اس لیے اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ محسنین قرآن آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ ذرا آج کے بالکل اندر پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں. تو ان کا محسنین سر. اچھا، وزکریہ، اگلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. اور زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کل من الصالحین، یہ سارے کے صالحین ہیں. بھلا ان کو صالحین کیوں کہا؟ اب بڑے غور سے سنیے. یہ انتہائی درجے کے عبادت گزار تھے. یہ تھا ان کا کمال کہ یہ زاہدانہ زندگی جو تھی اس میں مبالغے کی حد تک جو ہے وہ اس گزار رہے تھے. لہذا ان کا ایک گروپ بنا کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے کے صالحین ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح کیٹیگرائز کر رہا ہے. اور پھر آخر میں بتایا وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا وَكُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہر ایک کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت دی. اچھا، یہ جو آخری آیت 86 میں آئے ہیں نا سارے انبیاء، یہ نہ تو اس طرح کا جہ و جلال رکھتے تھے جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بادشاہ تھے، اور نہ وہ اتنے امیر تھے جیسے حضرت ایوب اور حضرت موسیٰ بعد میں جب وزیر ہو گئے، اور نہ ان کے اندر اس حد تک جس طرح یہ آج 85 میں ذکر ہوا ہے کہ یہ تو انتہائی زاہدانہ زندگی گزارتے تھے. تو ان دونوں چیزوں میں سے ان میں اس کمال کی تو چیزیں نہیں تھیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرما بردار لوگ تھے. اور اس لیے پھر فرمایا کہ فَكُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ یہ پورے جہانوں میں اللہ کے سب چنیدہ اور اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے. یہ تھا آیت 84، 85 اور 86 کی تشریح. اب اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو ضرور پوچھیں، ورنہ آگے چلیں. سر یہ 86 کو تھوڑا سا دوبارہ کر دیں. اسماعیل، یسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین، اس کو سر جواب دوبارہ کر دیں. آیت 86 میں 84 میں ذکر ہے
حضرت آپ ذرا کمپیئر کریں گے تینوں کو تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. تو جی سر. 84 آپ ساری ان 3 آیاتوں کو اکٹھا دیکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. اب میں بتا رہا ہوں, دیکھیں پہلے آیت 84 میں ذکر ہے کس کا؟ داؤد, سلیمان اور یوسف, موسیٰ اور ہارون کا. ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی, وزارت دی, مال و دولت دی ہے. یہ ان کا تھا, اور انہوں نے اس سب کچھ کے باوجود اپنی نبوت کا حق ادا کیا. محسن اس کو کہتے ہیں جو اپنے فرض سے بڑھ کر اس میں انتہائی محنت, شوق کو ذوق سے اور اس کے بعد احسان کے درجے میں وہ کام کرے. احسان کیا ہوتا ہے کہ انسان جس درجے میں کرنا چاہیے تھا اس سے بڑھ چڑھ کر کیا اس نے. یہ تھی خوبی ان کی, اس لیے ان کو کہا کہ یہ جو ہیں یہ محسنین ہیں. اس کے بعد اگلی آیت 85 میں زکریا, یحییٰ, عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام, یہ سارے کے سارے جو تھے یہ زاہدانہ زندگی کہ انتہائی زہد, تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا فقیری میں بادشاہی کی ہے انہوں نے, کہ اپنے جو ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وسائل دیے تھے نا اس سے بھی کم پر رہ کر اور حق ادا کیا نبوت کا. تو دونوں جو ہیں آیت 84 میں ایک گروہ کی ذکر ہے جس کی شان و شوکت ہے, دوسرے 85 میں ان انبیاء کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی زاہدانہ زندگی میں ایسا زہد اختیار کیا کہ مبالغے کی حد تک. اور یہ اس کے بعد جو آپ پوچھ رہے ہیں 86 میں ان انبیاء کا ذکر ہے جنہوں نے کام تو بہت اعلیٰ کیا. کل فضلنا, سب کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے, لیکن اوپر کو دو جو ہیں 84 85 میں ان کی ایک خاص ڈسٹنکشن ہے. لہذا کام انہوں نے بھی اچھا کیا کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. اب چلتے ہیں آیت 87 پر. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. اچھا, ان کے آباء و اجداد میں سے, وَذُرِّيَّتِهِمْ اور ان کی اولادوں میں سے, وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے, اجتبیناہم ہم نے ان کو چن لیا. کس کو؟ انہی انبیاء کے آباء کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام, انہی کی اولاد سب میں سے ہے نا. اور پھر ان کے ذریتہم, ان کی اولادوں میں سے, نبوت آگے بھی انہی میں سے چلی ہے. اور وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی جو ان کی دعوت کا دست و بازو بنے, وہ بڑے زبردست مومن تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چن لیا, سلیکٹ کر لیا. اچھا, وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ جو لفظ آیا ہے اجتبیناہم, کہ ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ چن لیا, تو کس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ چنیدہ کیوں بن گئے؟ نبوت کے لحاظ سے. نبوت تو تھی, نبوت کا مشن انہوں نے ٹھیک ٹھیک پورا کیا. کیا کہ دعوت دین, وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے کھڑا کیا, اس دین کا دعوت کا حق ادا کیا. یہ ہے اجتبیناہم. وَهَدَيْنَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کو سیدھے راستے یعنی دین اسلام جو مکمل دین وہ لے کے آئے تھے, جس کے 2 حصے تھے, ایک اس کا نظریاتی حصہ تھا اور ایک اس کا عملی حصہ تھا. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا, اس دونوں کو انہوں نے بالکل ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچایا. تو انبیاء کی یہاں ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتایا ہے کہ نبوت کی غرض و غایت کیا ہے، اور پھر یہ انبیاء کا ایک مختصر ہمارے سامنے وہ رکھ دی کہ کس طرح ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بادشاہوں کو بھی نبوت بخشی، اور پھر وہ لوگ جو بڑے انتہا درجے کے زہد اور باقی جو دوسرے لوگ بھی تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے وہ کام کیا جو اللہ کا عین منشا تھا۔ اللہ کا منشا کیا تھا؟ کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے، وہ اس کو قبول کریں اور قبول کر کے اس پر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی دونوں فیض و برکات سے نوازے۔ اور جو مخالفت کریں، جو اس کا انکار کر کے یا اس کے خلاف جتھا بندی کریں، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھی آیت 87۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ان کے خاندان میں نبوت رکھی، کس کے؟ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے۔ آپ لکھیں آیت الحدید، سورہ الحدید 57 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ حدید کی آیت 26۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا نَبُوَّةً، اور ان دونوں کی اولادوں میں، ذریت میں نبوت کو جاری فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے، قرآن کے طالب علم کو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رہی۔ کیسے؟ ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب، جن کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں، ایک بیٹے تھے حضرت اسماعیل۔ حضرت یعقوب اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کیا۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ تو بنی اسرائیل ساری ان کی اولاد میں پے در پے پیغمبر بھیجے، قرآن میں سب ان کا ذکر ہے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے، پھر یہ نبوت اس خاندان میں چلتی رہی، اور آخری نبی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بعض دفعہ دو نبی رہے ہیں بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون 2 نبی تھے بیک وقت۔ اسی طرح آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ 2 نبی تھے۔ اس کے بعد اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی، ان کو بڑے بڑے عروج کا زمانہ انہوں نے دیکھا، یہ عظیم الشان بنی اسرائیل قوم بنی تھی، لیکن پھر انہوں نے گمراہی اختیار کی، انہوں نے شریعت کو سے انکار، شریعت کا پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ اتنے دور ہو گئے موسوی شریعت سے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چارج شیٹ ایشو کی ہے کہ کیا ان کے بڑے بڑے جرائم تھے۔ یہ قرآن میں کہاں بیان ہوئے ان کے جرائم بنی اسرائیل کے؟ سورہ بقرہ میں سورۃ ہود میں، سورۃ سورہ ہود خدا سورہ کا بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر۔ 1 منٹ، یہ کیسا مطالعہ ہے آپ کا؟ وہاں تو سارے انبیاء کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر سورہ بقرہ کے پہلے نصف میں ہے۔ یا بنی اسرائیل کہہ کے قرآن شروع کرتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہلے ان پر اپنے انعامات بتاتے ہیں، پھر ان کی ناشکریوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے جرائم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آیت 40 سے لے کر 142 تک جو ہے، یہ 100 آیات جو ہیں بنی اسرائیل کی چارج شیٹ ہے۔ کیا قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ اور
ان کو چارج شیٹ دینے کے بعد آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اب تمہیں میں نے معزول کیا، کیونکہ تمہارے اندر نبی آتے رہے، دینی امامت تمہارے پاس تھی، اب میں نے تمہیں معزول کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت بھی دے رہا ہوں، اور ان کی امت کو میں مشروط امامت دے رہا ہوں دین کی، کہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو امام رہیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو ذلت اور پستی ان کا مقدر ہوگا، جیسے آج آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن دیکھیں نا، پہلی سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد رکھی کہ تاکہ انسانوں کو پوری طرح پتہ چل جائے کہ اس شریعت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہود کو اللہ تعالیٰ نے موسوی شریعت کو، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اس کو پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، رکاوٹیں کھڑی کرنے کی وجہ سے، سرکشی اور بغاوت کرنے کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی، یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ وہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دے گا کہ بس اب تمہارے پاس ہے، نہیں 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 نہیں، اللہ العدل ہے، سرچشمہ عدل ہے، وہ عدل بالکل جس طرح بنی اسرائیل نے چھوڑا ان کو معزول کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ نے اس قرآن و سنت کو، اس شریعت سے جب بیگانگی اختیار کی، جب اس کو چھوڑا تو دن بدن ذلت اور آج پستی کے گڑھوں کے نیچے گری ہوئی ہے۔ آج بھی اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ طائب، ندامت کہ ہم نے اس اللہ جس نے ہمیں یہ شریعت دی، ہم نے اس کو چھوڑ کر اس ذلت میں پہنچے۔ توبہ طائب ہو، رجوع کرے اللہ کی طرف اور اس شریعت پر عمل شروع کر دے، اللہ تعالیٰ پھر گزرے ہوئے دن جو ہے ان کو چھوڑ کر ان کو پھر سعادت عطا فرمائے گا۔ لہذا اب فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما نبوۃ، تو اب نبوت جو ہے وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں آپ نے دیکھ لیا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ دعا جو سورہ بقرہ کی آیت 129 میں ہے، لکھ لیں، وہ اللہ نے قبول فرمائی۔ اس قبولیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 151 میں کیا، اور آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ حضرت ابراہیم کی اولاد۔ سر میرا ایک سوال ہے، جی یہ آج تک دیکھیں قرآن شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کیوں اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی؟ انہوں نے کیوں جو ہے نا یہ اس طرح کے کام کیے ہیں؟ اور حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت پسندیدہ اور بڑی چاہت والی وہ تھی۔ بڑا آسان ہے جواب اس کا۔ جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، بنی اسرائیل کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کی اللہ نے حفاظت نہیں لی تھی۔ ہم تو وہ امت ہیں جو ان سے بھی بڑھ کر اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہماری اسوہ حسنہ ہیں، ان کی ایک ایک جو حرکت ہے، ایک ایک عادت، ایک ایک طریقہ، ایک ایک فرمان، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا محدثین کے ذریعے۔ سیرت پڑھیں آپ، تو ہم کیوں گمراہ ہوئے؟ اب جواب مل گیا آپ کو۔ جب قومیں اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی نفس پرستی، خواہش پرستی، دنیا پرستی اور پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتی ہیں، تو وہ اتنی قیمتی چیز سے غافل ہو جاتی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نے کیا، یہی ہم کر رہے ہیں آج، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات کلیئر ہے نہیں ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔
اب ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ایک دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک ایک آیت کو بڑے غور سے پڑھیں، جس قدر آپ غور و فکر کریں گے آپ کو قرآن کی حقانیت اور اس میں جو ہدایت کے پہلو ہیں وہ کھل کھل کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے قرآن کو کہتا ہے کتاب مبین، جو بیان کرنے کا حق ادا کرتی ہے، بشرطے کہ ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں، کس کو؟ ہدایت کو، سننے والے کان ہوں اور سمجھنے والا دماغ ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں قوت سماعت جیسی، قوت بصارت جیسی اور قوت فہم و ادراک جیسی قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی آیت کو بڑے غور سے سنیے، اس میں بڑی تنبیہ ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ کون سی ہدایت؟ جو یہ انبیاء لے کے آئے تھے اوپر سارے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات ہے، کیا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت مل جاتی ہے اس کو؟ بتائیں۔ انسان کی اپنی طلب چاہت رکھتے ہے۔ ہیں ہدایت جو ہے مانگنے سے ملتی ہے، جو طلب رکھتے ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں، جب تک انسان خود نہ ہدایت لینا چاہے۔ اب یہاں اس کا ترجمہ کرتے وقت بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دو چیزیں اگر نہیں ہوں گی نا، اللہ بے پرواہ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی، سچی طلب اور تڑپ اور اس کے لیے کوشش، تو ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کے اندر طلب اور تڑپ اور کوشش ہو، ورنہ اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اللہ اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس کی حکمت اور مشیت یہ ہے کہ بندے کے اندر طلب بھی ہو اور بندہ کوشش بھی کرے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ابو جہل، جس کو پتہ کیا کہتے ہیں، وہ دماغ تھا عربوں کا، ابو جہل تو نام اس کا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، لہذا وہی لوگ اس ہدایت سے جن کے اندر طلب تھی، ابوبکر صدیق کو دیکھیں، دنیا اس وقت کی دنیا کی جو مال، سب سے زیادہ مال جس کے پاس تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں، ان غلاموں کو دیکھیں، غلام عورتوں کو دیکھیں، حضرت سمیہ کو دیکھیں، زنیرہ کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لے آئیں، ان کے اندر طلب تھی، انہوں نے کوشش کی، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا اور زندہ جاوید ہو گئیں۔ کیسے؟ آج بھی لوگ خوش ہو کے نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا، حالانکہ وہ غلام عورتیں تھیں، ان کو عزت اور جو شرف ملا وہ ایمان کی وجہ سے ملا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ اپنے اصولوں اور قاعدے اور ضابطوں کے تحت۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتے۔ عدل یہ ہے کہ جو کوشش کرے اس کو دے دو، جو بے پرواہی کرے اللہ اس سے کہیں زیادہ بے پرواہ ہے۔ بھائی اس کو مخلوق کی پرواہ کیا ہے؟ اس کے پاس طاقت، قدرت، علم، حکمت، اقتدار، اختیار کیا نہیں ہے؟ لہذا یہ ہے وہ ہدایت جو انبیاء لے کے آئے،
یہدی بہی من یشاء من عبادہ، اللہ اس کو دیتا ہے جو اس کے اصول اور قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق اس کا حقدار ہوتا ہے۔ اب اگلی بات بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور اس سے آپ کو شرک کی شناعیت، ہولناکی اور برائی کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ اب اوپر اللہ، اب ان سارے انبیاء کا دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے انبیاء جو ہیں یہ پوری دنیا پر فضیلت رکھتے ہیں، اللہ کے بہت پسندیدہ، سب سے پسندیدہ مخلوق ہے انبیاء۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، کون؟ انبیاء جیسی ہستیاں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے انبیاء کبھی شرک نہیں کرتے، وجہ وہ ڈائریکٹلی گائیڈڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کو وحی آتی ہے۔ وہ تو خود کہتے ہیں نا اول المسلمین، میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اس کی اطاعت کروں گا، جو احکامات وحی کے ذریعے مجھے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھیے کہ شرک اتنی بری، اتنی ہولناک، اتنی خوفناک چیز ہے کہ اگر اس کا انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا، اللہ ان کے اعمال، نبوت جیسے اعمال ضائع کر دیتا۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شرک سے بچو، شرک اتنی بری چیز ہے، اللہ کے ہاں اتنی ناپسندیدہ ہے کہ انبیاء جیسی ہستیاں اگر وہ بھی، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں، وہ نبی شرک نہیں کرتا، بات اچھی طرح سمجھیں، اگر وہ بھی شرک میں وہ لفظ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال ضائع کرتے۔ لہٰذا توحید کامل پر یقین رکھو۔ توحید کامل یہ ہے کہ صرف اور صرف توکل، امیدیں اللہ ہی سے ہونی چاہیے، نہ اسباب سے، نہ ذرائع سے، نہ وسائل سے۔ جب یہ ایمان ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، کاش ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اللہ کے احکامات کو دیکھیں، ان کی حقانیت آپ کو ان سب چیزوں کی افغانستان میں نظر آ رہی ہے۔ سارا نیٹو مشرک ہے، کیوں؟ اس کو اپنے وسائل اور ذرائع پر اعتماد ہے، اسی لیے امریکہ نے حملہ کیا یہاں پر۔ کس طرح امریکہ ذلیل ہو کے یہاں سے نکلا ہے، اور وہ نہت تھے افغانی جن کا کامل توحید پر یقین تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرے۔ اور آج دیکھ لیں دنیا کی 3 طاقتوں کو ان مجاہدین نے جو اپنے آپ کو وقت کی فرعون سمجھتی تھی، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، روس ہو، امریکہ ہو، تو جب شرک سے پاک ہوتا ہے نا بندہ، وہ نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا، اور اللہ اس کی تائید کر کے تاریخ میں پوری دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اور یہ ہے ہدایت والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر شرک ان انبیاء نے بھی کیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے میرے دوستو اور سننے والوں سارے خواتین و حضرات، اپنی زندگی کو شرک کے ہر شائبہ سے بچا لیں۔ اس کا امکان اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں شرک سے پاک بھی کر دے گا۔ اگر ہم نے اس چیز کا تہیہ کر رکھا ہے تو اللہ کی تائید اور نصرت سے ہم بالکل توحید کی حقیقت کو پا لیں گے۔ کوئی سوال آیت 87 تک، 88 تک، ساری؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ سر وہ اگر ہم اپنے خواہش نفس کی پوجا، یعنی خواہش نفس کی بات مانتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اور کیا بھائی، اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے
چھوڑا اللہ کے حکم کو اور آپ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں تو شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، شرک یا ذات میں ہوتا ہے یا صفات میں ہوتا ہے۔ اب یہ شرک اتباع نفس یا اتباع ہوا جو ہے یہ صفات میں شرک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتِ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتِ، خواہش نفس کے پیچھے چلے اور نمازیں ضائع۔ نماز ہی تو پہلی توحید عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ کیوں نماز چھوڑتے ہیں؟ بازاروں میں گھومیں گے، دیکھیں گے کیا ادب ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے خواہش نفس۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز حد ہے کفر اور اسلام کے درمیان، حدیث پڑھ لیجئے۔ دیکھیے قرآن کو ہم نے پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہماری بڑی خرابی ہے۔ ورنہ جب ہم اس کو سمجھیں گے نا، ایک ایک چیز قرآن نے کھول کے بتا دیا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، لیکن ہم اس قرآن کو پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اس کو ہم نے ایک ثواب کی کتاب سمجھ رکھے، برکت والی، حالانکہ قرآن کب بابرکت ہوگا اس کی تفصیل میں انشاءاللہ جب بھی آئے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سر عورت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو سب سے بری جگہ قرار دیا ہے۔ بے فائدہ گھومنا مردوں کے لیے بھی اتنی بیکار ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے تو ہم سے ایک ایک منٹ کا حساب لینا ہے۔ اگر ہم نے وقت کو اس طرح برباد کیا، بازاروں میں گھوم کر اور اپنے نفس کے کہنے پہ چلے، اس رشتہ دار کے پاس چلو وہاں محفل ہوگی بے پردگی کی، وہاں چلو موسیقی کی ہوگی، وہاں چلو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ شیطان کے کام ہے۔ لہذا مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان حدود کی پاسداری میں رہ کر عمل کرے گا، دنیا اور آخرت کی ساری اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سر یہ جو اعمال ضائع ہونے والی بات ہے نا، تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ جو ایک غزوے میں ایک شخص تھا جو بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، تو لیکن آخر میں اس نے پھر خودکشی کر لی تھی شاید، اس طرح کا کوئی واقعہ ہے نا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ یہ شاید اس کے دل میں کوئی ایسی بات تھی، اس کا اخلاص اتنا وہ نہیں تھا کہ اس کو ایسا یعنی انجام نصیب ہوا۔ اصل میں یہ جو آپ جس حدیث کا ذکر کر رہی ہیں بالکل صحیح حدیث ہے، اور انسان شہادت نصیب اس وقت ہوگی جب اس کے اندر اخلاص ہوگا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی لوگوں سے کہا کہ شہادت اخلاص کے ساتھ فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نام ہے۔ اب اگر انسان کے کسی کونے خدرے میں یہ ہو کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، یا مجھے کوئی زخم لگ گیا، اس زخم کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، بھائی زخم تمہیں اللہ کے راستے میں لگا ہے، جو بھی تکلیف ہوگی اس کے تو اللہ تعالیٰ کے ہم درجے ہیں۔ تو اخلاص یہ ہے کہ عمل کے دوران بھی انسان اس عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور کسی چیز سے گھبرائے نہیں۔ آپ یقین مانیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مجاہد اللہ کے لیے جان دیتا ہے خالص، تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا۔ فضائل جہاد پڑھیں تو صحیح۔ آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس کا خلاصہ۔ ایک شخص اپنے جنگ میں کافروں کے ہاتھ مارا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا
شہید ہے اور بڑے درجات والا ہوگا، جس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس نے ایک چادر چوری کی تھی بیت المال کی، یہاں تو پتہ نہیں حکمران ملک کو لوٹ کے لے گئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے، یہ ہے دنیا پرستی، کہ اللہ کے حکم کی بجائے انہوں نے دنیا کو پسند کیا۔ اور یہ آخری رکوع آپ سب لوگ جمعے کے روز الکہف کا آخری رکوع ضرور پڑھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیاوی کاموں کے لیے وقف کر دیا، اس کے پیچھے لگ رہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ ہوٹل بنا رہے ہیں امریکہ میں، پیرس میں، لندن میں، فلاں فلاں، اور اولادیں بھی ہمارے مزے کریں گی۔ سر کون سی ضل آیت تھی اور سعیہم فی یہ کون الحیات، سی سورت؟ سنیں بیٹھ غور سے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہ جو ملک سے لوٹ کر، آپ اندازہ کریں، آپ کو پتہ نہیں کہ سندھ میں کس طرح سیلاب والے لوگ آج بھی قسم پرسی کی زندگی وہ، اور یہ کھا گئے ہیں پیسے۔ خدا کا خوف بڑی چیز ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ جس نے سر یہ جو بچپن میں نہ سمجھی سے بچوں سے چوریاں ہو جاتی ہیں، جس میں سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کی اتنی بڑی پکڑ ہے، اور جب عقل آئے تو وہ توبہ معافی کر لیتا ہے، تو اس کی معافی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ بالکل ہو جائے گی، شرط کے ساتھ کہ اس پر ہمیشہ نہ شرمندہ ہو، اور آنے والی زندگی میں پوری طرح اسلام پہ۔ دیکھیں ایک بات بڑی، میری بات پہلے غور سے سنیں۔ ایک شخص نے برائیاں کی، توبہ بھی کر لی، لیکن توبہ کے بعد بھی جب ان کو سوچتا ہے تو اس کو شرمندگی ہونی چاہیے یا اس کو لذت لینی چاہیے؟ شرمندگی ہونی چاہیے سر۔ شرمندگی ہوگی تو اللہ قبول کرے گا۔ بالکل شرمندگی ہوئے گی، اور آئندہ سے آگے بالکل جب سے عقل آ جائے گی تو پھر اس کام کو بالکل کرے گا ہی انشاءاللہ۔ یہ تو شرط ہے، یہ تو توبہ کی قبولیت کی شرط ہے کہ وَأَصْلَحُوا، میں نے کتنی آیتیں آپ کو لکھوائی ہیں، تابوا وَأَصْلَحُوا، اصلحو کا یہی مطلب ہے کہ اپنی اصلاح کر لی، اس برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکے، باقی ساری برائیوں کو چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں آیت نمبر 87، اس پہ پڑھ کے ختم کریں گے، بڑے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ذرا دیکھیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیا شرف بخش رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، والحکمہ اور ان کو حکم دیا، والنبوہ اور ان کو نبوت دی، فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اچھا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہیں وہ لوگ انبیاء جن کو ہم نے نمبر 1 کتاب دی، والحکمہ اور ان کو حکم دیا شریعت، والنبوت اور نبوت دی۔ پہلے ان 3 چیزوں کو سمجھے نا، تاکہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو نمبر 1 کتاب دی۔ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن یہ اور نہیں دوسری کتابیں۔ جی قرآن یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ کتاب ہدایت جو اللہ نے اس نبی کے ساتھ نازل فرمائی، انہی میں یہ آپ جو گن رہے ہیں ساری وہی کتابیں ہیں۔ تو کتاب سب سے پہلی چیز، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت نامہ ہوتا ہے، اس میں سارے
جو بیان ہوتی ہیں تعلیمات، ہدایات اور احکامات اور واقعات. والحکمہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ حکم. یہ حکم کیا چیز ہے؟ سر یہ قرآن اچھا سر شریعت کے علاوہ جو دیکھیں نا، جب تک آپ ان لفظ الفاظ کا وہ احکامات جو انبیاء کو دیے جاتے تھے. نظام زندگی. اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ ان طرح زیوم نہ کر لیا کریں، 2-3 تفاسیر کو دیکھا کریں، یا ان لوگوں سے پوچھیں جو واقعتاً اس کا علم رکھتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا حکم کا مطلب مفہوم کیا ہے. حکم جو ہے اس ہدایت نامے کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی پر منطبق کرنے کی صلاحیت، یہ ہے حکم. کتاب تو آ گئی، اب کتاب کا صحیح مفہوم سمجھ کر اس کو زندگی کے جملہ معاملات کی اصلاح کرنا عین اس حکم کے مطابق، یہ ہے حکم. منطبق کرنے کی صلاحیت اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خداداد صلاحیت. یہ خداداد صلاحیت سب سے زیادہ یہ حکم ہے، اور کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبی کے پاس. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں آتیناہ کتاب والحکم والنبوت. تیسری چیز ان کو نبوت ملتی ہے، وہ کیا ہے بلا؟ جو سمجھتا ہے ٹھیک اس کا مطلب کہ نبوت کا مفہوم کیا ہے یہاں اس آیت میں، بتائیے. سر ابھی جو پیچھے آپ نے بتایا کہ نبوت وہ جو کہ وہ جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس سے صحیح طریقے سے اس کو آگے پہنچاتے ہیں لوگوں تک. بالکل غلط ہے، نبوت کا یہ مفہوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے مقام پر سرفراز کرتا ہے، فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو وہ ہدایت جو ان کو مل رہی ہے. نبوت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں من و ان پاس آن کرے لوگوں تک. حکم یہ ہے کہ اس کو اللہ ایسی خداداد صلاحیت عطا فرماتا ہے نبی کو کہ وہ اس کی ٹھیک ٹھیک انٹرپریٹیشن تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی کرتا ہے. اور یہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ کا حکم اور کتاب، وہ جو اس کے احکامات اس کے پاس آ رہے ہیں، چاہے وہ لکھی ہوئی حالت میں ہیں یا وہ بیان کر رہا ہے. یہ 3 کام جو ہیں اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فضیلتیں بخشی ہیں. فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر یہ لوگ مکہ والے ان باتوں کو نہ مانیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو ہم نے ان کے باتوں کے ماننے والوں کے لیے، ان باتوں کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مکے والے مشرکین کو کہ تم نہیں مانتے تو نہ مانو. یہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھو عمر، یہ دیکھو عثمان، یہ دیکھو حضرت ختیجہ، یہ دیکھو حضرت سمیہ، یہ ماننے کا حق ادا کر رہے ہیں. تو نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، یہ تو نمونے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں نہیں مانتے تو نہیں مانے. یہ تو اعزاز ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے دین. یہ قرآن جس نے یہ اس دین کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، یہ نہیں کریں گے تو اور دوسرے لوگ کریں گے جو مان رہے ہیں. اور کیسا مانا انہوں نے؟ ٹھیک 9 سال بعد 10 سال بعد حکومت قائم ہو گئی ہے، پھر اس نے اسلام کا نفاذ کیا ہے. اس حکومت نے بہت بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، بدر کا، حنین کا، احزاب کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 8 سالوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا.
وہ مکہ جہاں سے آپ قتل کرنے کے لیے فیصلے ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں بڑی پوری تاریخ بیان کر دی. اللہ نے نہیں مانتے تو نہیں مانے، اس کو ماننے والے اس کا حق ادا کریں گے، اور تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. یہ ہے قرآن، یہ ہے اس کی ہدایت، جس کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل ہوئے ہیں. اگر ہم اس کو مانیں، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کے نفاذ کے لیے، تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. آپ یقین مانیں، ہماری کرتوت جو ہے حکومت کے، اہل اقتدار کے، اس دنیا میں ایک لافنگ سٹاک بنا ہوا ہے. مجھے دنیا میں پھرنے گھومنے کا اتفاق ہوا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں قرآن کا طالب علم اس وقت بھی تھا اور آج بھی. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن کی حقانیت کھل کھل کے سامنے آتی ہے کہ اس کو چھوڑنے والے کس طرح ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، جیسے ہم ہو رہے ہیں. وسائل پر اعتبار کرنے والے، ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھنے والے، امریکہ کا کیا حال ہوا ہے افغانستان میں. جس دنیا کو ناز تھا اپنی معیشت پہ، وہ دنیا آج اسی معیشت کے ہاتھوں تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر خیر ہے، اصلاح ہے، تو وہ اللہ کے دی ہوئی کتاب کے تعلیمات، ہدایات اور احکامات، اور اس پر اس طرح عمل کر کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. نہ ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہے ہیں، نہ قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے شریعت کو چھوڑا، اپنے نبی کی ہدایات اور تعلیمات کو چھوڑا. لہذا جتنا جلدی ہم توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. تو آج انشاءاللہ ہم یہاں ختم کرتے ہیں آیت 89 پر، اور 90 سے کل شروع کریں گے. کوئی سوال اور کوئی اگر کامنٹس ہیں تو ضرور دیجئے، ورنہ دعا مانگیے، اور تاکہ ہم اس پروگرام کو. سر یہ میں نے تین پوائنٹ لکھے ہیں، دیکھیں میں بتا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں، صحیح لکھیں. کتاب کا بارے میں لکھا ہے کتاب اللہ کا دیا ہوا ہدایت نامہ، اور حکم کے بارے میں لکھا ہے اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنے کی صلاحیت، اور نہیں نبوت. ساری نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو کما حقہ سمجھنے، اور اس کا موجودہ حالات پر اطلاق، جی اس کو سمجھنے کی صلاحیت، اس کو جی سمجھنے کی صلاحیت اور اس کا موجودہ حالات پر اطلاق کرنا، یہ جی. ہوگی حکم. اور نبوہ کا لکھا ہے نبی کو جو ہدایت نامہ، جو ہدایت ملی ہوتی ہے، وہ مطلب دوسروں تک کما حقہ پہنچانا اور جاری کرنا، ہاں، نافذ کرنا. نبوت یعنی اپنے منصب کے لحاظ سے نبی کو، نبوت منصب ہے نا، کہ اپنے جی جی منصب کے لحاظ سے اس کام کو جو اللہ نے ان کو سونپا ہے، دعوت دین کا، اس کو پوری طرح بجا لانا، یہ نبوت کا فریضے کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. جی چلے اب آپ جلدی سے دعا مانگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. جزاک اللہ.